مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے اس ماڈیول میں ہم لرن کریں گے کہ ہاؤ رورل اربن مائیگریشن انفلوئنسز رسک آف پاورٹی. Urbanization, as you are aware of the fact that it is basically a change in proportion of urban population over time. کہ جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ اربن سیٹنگ میں پاپولیشن کے پرپورشن میں چینج آتی ہے، اس کے سائز میں چینج آتی ہے، تو ہم اس کو اربنائزیشن کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اربنائزیشن جو ہے دیٹ از موونگ آف پیپل فرام رورل بیک گراؤنڈ ٹو اربن بیک گراؤنڈ. لیکن ایک دوسری ڈائمینشن سے اگر ہم دیکھیں تو اربن سیٹنگ میں پاپولیشن کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو کمپوزیشن ہے، وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو اوور آل پرپورشن جو چینج ہوتا ہے پاپولیشن کا، اربن پاپولیشن کا، تو وہ بہت سارے امپلیکیشنز رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اربن سیٹنگ ہے، اس اربن لائف کے اوپر ڈفرینٹ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. پیپل ان سٹیز ٹینڈ ٹو ہیو مور جاب اپرچونیٹیز دین پیپل ان رورل ایریاز. اس چیز کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو رورل سیٹنگ میں رہتے ہیں ان کے لیے جاب کے اپرچونیٹیز کم ہوتے ہیں، جبکہ اربن سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ پروفیشنز جو ہے وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بزنس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور بزنس سیکٹر میں ورائٹی آف انوویٹو بزنسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جاب کے اپرچونیٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور دس از دا ریزن کہ لوگ وہاں پہ مائیگریٹ کرتے ہیں. سملرلی انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ وہاں پہ زیادہ آتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن جو ہے وہ سٹی کی پاپولیشن میں چینج ہوتی ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ بڑھتا ہے. اربنائزیشن میں ہیو اے نیگیٹو کازل ایفیکٹ آن اکنامک گروتھ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں نارملی یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے سٹی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کی گروتھ جو ہے، سٹی گروتھ ہوتی ہے، اور اس کی اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اوور آل سٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں انہانسمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مائیگریشن ہے وہ اس کا ایک بیلنس نہ ہو، کہ جو مائیگریشن اینڈ موبلٹی جو ہے، موبلٹی اگین موونگ آف پیپل فرام ایریاز ویئر دے ہیو لیسر فیسلٹیز آف لائف ٹو دا ایریاز ویئر دیر ہیو بیٹر فیسلٹیز آف لائف، یا اربن سیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو اگر بیلنس نہیں ہوگا پاپولیشن سٹرکچر میں، پاپولیشن کی کمپوزیشن میں، تو پھر چانسز ہوں گے کہ اکنامک پرابلم بھی پیدا ہوں، کیونکہ سٹی سیٹنگ میں رہنے والے لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی ان کو اپنی لائف گزارنے کے لیے ان کو روپیہ پیسہ چاہیے، ان کو ویلتھ چاہیے، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو کوئی انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے جو پاپولیشن کی کمپوزیشن ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی طرح سے جو رسکس ہیں فار پاورٹی یا جو لوور کلاس کریٹ ہونے کے رسکس ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹرانسفارمیشن ان پاپولیشن ڈسٹریبیوشن از لنکڈ ود انکریز ان اربنائزیشن. یعنی اربنائزیشن کا اوور آل جو پروسیس ہے، بیسیکلی جو بھی پاپولیشن کمپوزیشن میں چینج ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. یعنی اگر اربنائزیشن کا اس کی مائیگریشن زیادہ ہوگی تو کمپوزیشن جو ہے وہ اور طرح سے ہوگی، ڈیفینیٹلی سائز آف پاپولیشن بڑھ جائے گا. لیکن اگر باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک سارٹ آف کنٹرولڈ مائیگریشن ہوگی، تو پھر پاپولیشن کا جو کمپوزیشن ہے وہ ایک ریزنیبل رہے گا، اور پھر چانسز ہیں کہ اکنامک اسکیرسٹی جو ہے وہ کم ہو. تو اسی طرح سے رورل اربن مائیگریشن ایز کنٹریبیوٹنگ ٹو اسکارسٹی آف ہاؤسنگ، بیسک انفراسٹرکچر اینڈ سروسز. جیسے جیسے مائیگریشن جو ہے لوگوں کی ٹورڈز اربن سیٹنگ زیادہ ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ اربن سیٹنگ میں ڈفرینٹ قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں.
وہ پرابلمس ان میں سے جو سگنیفیکنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ سائز آف پاپولیشن زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد اس پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے اگر اتنے ریسورسز ود ان دا سٹی اویلیبل نہیں ہیں تو پھر ایک کہہ لیں کہ لوور کلاس اور ہائی کلاس کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ وائڈ ہوگا، اور اس طرح سے ہاؤزنگ کے ایشوز بھی کریٹ ہو سکتے ہیں، اور اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی نیڈس کو کیٹر نہیں کر پائے گا۔ تو اس طرح سے یہ سارے رسکس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی مائیگریشن یا اربنائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ A rapidly growing urban population can present serious challenges to national and especially local governments۔ اگر پاپولیشن کا بیلنس جو ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، یعنی سٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے، سٹی مینجمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کرے گی، تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت سارے رسک جو ہیں وہ پاپولیشن اربنائزیشن کی وجہ سے کریٹ ہو سکتے ہیں، جس کو ہم اوور پاپولیشن کہیں، یا ہم یہ کہیں کہ ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پہ کہہ لیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں، اور لوگوں کے لیے چانسز روزگار کے کم ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب پاپولیشن میں انکریز ہوگا۔ لارجر پاپولیشن آف اربن پاپولیشن کازز پرابلمس آف ہاؤزنگ، انفراسٹرکچر اینڈ سروسز۔ جیسے جیسے پرپورشن جو ہے پاپولیشن کی زیادہ ہوگی تو اتنی ہی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سارٹ آف انفراسٹرکچر کے اوپر ایک پریشر آئے گا، اور ان کی نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے ان کی لیونگ کنڈیشنز، باقی جو جن کو ہم سیوک ایمینٹیز کہتے ہیں، سروسز وغیرہ اگر اس کے مطابق نہیں ہوں گی تو یہ سارے رسک جو ہیں وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہیں اوور پاپولیشن کے ساتھ۔ This increases their vulnerability to hazards, both environmental and socio-economic۔ یعنی اربن سیٹنگ میں اگر اوور پاپولیشن ہوگی تو الٹیمیٹلی ولنریبل ہوں گے لوگ ٹورڈز ڈفرینٹ انوائرمنٹس۔ فرض کریں ان کا ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، ہاؤزنگ کا ایشو ہوگا، اور اسی طرح سے پولیوشن زیادہ ہوگی، اور جیسے جیسے ڈینسٹی آف پاپولیشن زیادہ ہوگی تو اس کے ساتھ جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ریپڈ اربنائزیشن کازز انکریز ان اربن پاپولیشن گروتھ۔ جیسے جیسے اربنائزیشن ہوگی تو اسی طرح سے اربن گروتھ جو ہے اس میں بہتری بھی آئے گی، بٹ ہم نے اس کو پہلے بھی جیسے کہا کہ اگر ایک بیلنس نہیں ہوگا مائیگریشن میں تو پھر جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ ایڈورسلی افیکٹ کریں گی ان لوگوں کو، پرٹیکولرلی جو لوور کلاس کے لوگ ہیں۔ تو انٹینسو اربن گروتھ کین لیڈ ٹو گریٹر پاورٹی ود لوکل گورنمنٹس انیبل ٹو پرووائڈ سروسز فار آل پیپل۔ جیسے جیسے پاپولیشن زیادہ، ایک سارٹ آف انفلکس ہوگا پاپولیشن کا، انکمنگ پاپولیشن زیادہ ہوگی تو پھر اوور آل جو سٹی سیٹنگ ہے، سٹی انفراسٹرکچر ہے، اس کے جو ریسورسز ہیں ان پہ برڈن ہوگا، اور پھر اس سے زیادہ رسک کریٹ ہوں گے کہ لوگوں کو روزگار کے حوالے سے پرابلمز ہوں اور وہ پاورٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اربنائزیشن سے سٹیز کی گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح سے اربنائزیشن جو ہے یہ پرابلمز بھی کریٹ کر سکتی ہے، اور اٹ از اوور اربنائزیشن اے ڈرائیور آف ڈفرینٹ پرابلمس کے، اس کی وجہ سے ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر ہم مالتھس کی تھیوری کو مائنڈ میں رکھیں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ مالتھس نے جو ہے پاپولیشن اور مینز آف سبسسٹنس کے حوالے سے ایک تھیوری پیش کی تھی، اور اس کی مختصراً اگر میں بتاؤں تو اس میں یہ تھا کہ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے اسی طرح سے یعنی ریسورسز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق مالتھس کے مطابق یہ تھا کہ پاپولیشن جو ہے وہ جیومیٹریکلی بڑھتی ہے، یعنی 2 4 6 8 اور اس طرح سے گریجولی زیادہ ریپڈلی بڑھتی ہے، جبکہ ریسورسز جو ہیں وہ ارتھمیٹیکلی بڑھتے ہیں۔ اور جب تک یعنی یہ پاپولیشن انکریز اور ریسورسز کی اویلیبلٹی کے درمیان ایک ایڈیکویٹ بیلنس نہ ہو، اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو اگر بیلنس ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیبل پاپولیشن ہے،
ادروائز اگر بیلنس نہیں ہے، یعنی پاپولیشن زیادہ سپیڈ سے بڑھ رہی ہے اور ریسورسز اس سپیڈ سے نہیں گرو کر رہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اوور پاپولیشن ہے یا اوور اربنائزڈ ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اسی کانٹیکسٹ میں سٹیز کو دیکھیں تو سٹیز کو اب اربنائزیشن کا پروسیس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اور اگر وہ ڈیولپ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی سٹی ڈیولپرز کے لیے ایشو ہوں گے، اور ان میں سے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ان کی اکنامک ایکٹیویٹی کا سٹاپ ہونا ہے، یا لوگوں کا ان امپلائڈ یا بے روزگار ہونا ہے، وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پاورٹی۔